مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی رحمت سے، اس کا احسان سے ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. ہمارا یہ حق نہیں تھا، یہ مالک کی مرضی تھی. اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرما دیا. اس کرم کا ساری زندگی اگر تپتی آگ کے اوپر بھی ماتھا رکھ کے بندہ بیٹھا رہے، اس کرم کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن یہ احساس کہ اس نے مجھے کرم کیا ہے اور مجھے اپنے اوپر ایمان والا بنایا ہے، یہ ہمارے اندر کتنا ہے. آج میرا ارادہ تو کچھ اور موضوع پہ بات کرنے کا تھا. صبح میں نے بات دیکھی کہ یہ پوری دنیا میں عالمی ضمیر کے نام پہ جو ہے وہ دن منایا جانا ہے. یہ شاید 5 اپریل ہے. یہ تو مجھے وہی خیال آیا اس طرح. اللہ 8 ارب سے زیادہ اس وقت انسان ہیں اس دنیا میں. غور کر کے دیکھیں، ہم سب اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں اور سارے انسانوں کے اوپر، پورے معاشرے میں، پوری دنیا کے انسانوں میں ہم میں سے انسان کتنے ہیں. یہ ضمیر کا جو دن منانا ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو ضمیر کہتے کس کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مجھے خیال آیا کہ میرے رب نے کتنی پہلے یہ بات فرمائی تھی، اولئک کالانعام بل هم اضل. شکلیں صورتیں تو انسانوں جیسی ہیں لیکن کرتوتیں چوپاہوں سے بدتر ہیں. اللہ اکبر. لیکن کسی کو کہیں ہم اگر ڈنگر، چھوٹے بچے کو بھی کہہ دو نا آپ اپنے، وہ بھی بڑا ناراض ہوتا ہے. کیوں مفتی صاحبان؟ ہوتا ہے نا ناراض. اللہ. لیکن اسی کو کہہ دو شیر ہے میرا پتر، شیر، تو اس طرح اس کی چھاتی پھولتی ہے، اس طرح کرتا ہے جیسے کہ بہت بڑی بلا بن گئی یہ چیز. وہ شیر ڈنگر نہیں ہے، وہ تو خون خوار درندہ ہے. لیکن اس کی صرف ایک آدھ صفت کی وجہ سے، اس کی برتری کی وجہ سے جو باقیوں کے اوپر ہے، یہ گمان اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر کے خوش ہوتا ہے. یہی وہ مرض ہے جو اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. یہ انسان اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا اور بندگی ہی انسانیت ہے. اصل شرف اس بندے کا جو ہے اس بندگی کے اندر میں ہے. اب اس بندگی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے اس تک بہت نعمتیں دی ہیں. آج بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے عقول کے جو ماہر لوگ ہیں اور بڑے بڑے پوسٹوں والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تھنک ٹینکوں والے لوگ بھی بیٹھے ہیں. اللہ نے اس انسان کو جو شرف دیا ہے وہ اس بندگی کی وجہ سے دیا ہے. ورنہ ان گنت مخلوقات ہیں جو رب نے بنائی. ایک انسان کے لیے رب کہہ رہا ہے تجھے میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب یہ بندگی ہے کیا تیرے لیے؟ اس کے لیے اللہ نے تیرے لیے مختلف نعمتیں عطا کی ہیں. اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ تیرے شمار میں نہیں آتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ اکبر. چیلنج میرا مالک کرتا ہے، گننا تیرے میں نے نعمتیں کیا دی ہیں. کیا ان نعمتوں سے کما حق ہو اس کو کوئی ایک قطرے جتنا بھی اکیلا اس نعمت کو لے کر یہ شرف بن گیا ہے؟ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ فزیکلی انسان جو ہے یہ دنیا کے اندر میں کمزور ترین مخلوق ہے. یہ بات بھی عقل والوں کو بڑی بری لگ رہی ہے. پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے. وہ چھایا تو نہیں ہوا. تو جب پیدا ہوا تھا میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، 4 مہینے تک تیری گردن نہیں سنبھالی جاتی تھی تیرے سے. کسی بھی اور مخلوق کو دیکھ لو، چند گھنٹوں میں وہ فل بھاگ رہی ہوتی ہے. چڑیا کے انڈے سے نکلنے والا بھی چند گھنٹوں میں پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے.
اللہ نے وہاں سے تیرے لیے نعمتیں شروع کی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علم والے لوگ بڑے خوش ہوئے اس بات کے اوپر کہ یہ ہے بندے کی شرف کی وجہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تجھے مجھے عطا کی ہے، یعنی یہی نعمت بھی ہے جو تیرے لیے شرف کا باعث بھی بن سکتی ہے اور تجھے اتھاہ گہرائی میں بھی بندگی سے دور کر سکتی ہے۔ علامہ مرحوم کہہ گئے علم را برائے تن زنی مارے ببد، علم را برائے دل زنی یارے ببد۔ یہ علم ہے جو تجھے دیا، پوری کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، یہ بہت بڑی شرف کی باعث ہے، لیکن تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تو اس کے اوپر اکڑتا نہ رہنا، یہ میں جو عالم ذات ہوں اصلی حقیقی، اور میری خیرات ہے جو بنی نوع انسان تک پہنچی ہے، اور تیرے سب سے بڑے جد امجد کے اندر میں نے ڈال دی تھی، جس سے اسے فرشتوں کے اوپر میں نے حاوی کر کے دکھایا تھا تجھے، اور اگر میں نے وہ ڈال دی تھی جو نفع دینے کے لیے تھی تو بات بنی تھی۔ اگر میری پہچان تجھے ہو کہ میری ذات کے لیے تو بنا ہے، تو بندگی میں ہو، تو پھر تیرا شرف ہے، ورنہ یہی علم جو ہے وہ تجھے مجھ سے دور لے جانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تیرے اندر تو اس بات کا تکبر ہی نہیں ختم ہوگا کہ میں، اور یہی تو سب سے بڑا غیر ہے جو تیرے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس لیے اس کو مثالیں دے دیں، اپنے ہی پاک کلام میں مثالیں دے دیں۔ سورۃ نمل میں ایک چونٹی کا واقعہ سنایا میرے مالک نے، وہ ساتھ والیوں کو کہہ رہی ہے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اس تک علم کی رسائی کن گجٹ کے ذریعے پہنچی تھی، کون سے اسباب تھے؟ بندے تو کتنی بھی ترقی کر لینا، بغیر ان اسباب کے تو پھر بھی وہاں تک حاوی نہیں ہو سکتا جتنا اس چونٹی نے بتا دیا کہ اللہ اکبر۔ عقل کی بات ہوتی ہے، ابھی موسم اس طرح کا ہو رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے میرومیٹرک اور سارے چیزیں بتاتے ہیں جی اتنی سپیڈ سے ہوا چلے گی، اتنی تیزی سے اتنے ملی میٹر بارش ہوگی، ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ کوئی گجٹ بتاتی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہیں، ان کی اڑان بتا دیتی ہے۔ یہ اٹھکلیاں کرتے ہوئے اڑیں تو سمجھو کہ خیر ہی خیر ہے، اور اگر ان کی آوازوں میں ڈر اور خوف نمایاں ہو تو سمجھو تباہی ہے۔ اللہ میرا مالک ان کے قلوب کے اندر میں یہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے۔ تو جس کو اس نے اپنے لیے بنایا، کیا اس کے قلب کو اس نے خالی مکان کی طرح بنایا ہے؟ وہ ہے وہ جگہ جس جگہ کی وجہ سے اگر تو منور ہو جائے تو تو بندہ بن جاتا ہے، اور پھر تیری شان ہے، تیری عظمت ہے۔ لیکن اس نے اس نعمت کے اوپر اکڑا، وہ علم کے ساتھ ہے، میں اس طرح پوری کائنات کے اوپر اس طرح ہوں، تو ہی تو ہے، تو تیرا مالک کدھر گیا جس نے تجھے دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اسی سے یہ غفلت میں جاتا ہے، تو وہ پہلی ہی چیز ہے جو اس کو جو ہے اسی سے جب غافل کر دیتی ہے تو پھر اسی کی ماننے سے دور ہوتا ہے، پھر اپنے ہی مانتا ہے، پھر اپنے ہی عقل، اپنے ہی علم، اپنے ہی شعور سے یہ بناتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے۔ وہ مالک کہاں جس نے اچھائی اور برائی تیرے لیے بتائی ہے؟ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی، نیکی وہ بھی کرتا ہے، برائی وہ بھی کرتا ہے جو اس کا من پسند کرتا ہے۔ چیریٹی کے ورک کتنے ہوں گے، فلانی چیز اس طرح ہوں گی، فلاں یہ ہوگا، لیکن جناب بھی کرے گا، شراب بھی پیے گا۔ اللہ اکبر۔ ہو تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر بھی بندے، جو تو پسند کرے نیکی وہ کرے، اور جو تو برائی پسند کرے وہی کرے، وہ تجھے برائی لگے ہی نہ، تو سوچنا ذرا تیرے اور جانور میں فرق کیا ہو گیا؟ اس کا بھی جو من چاہے گا وہ اچھا کام کرے گا، جو من نہیں چاہے گا تو برا کام کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اکیلی عقل اور اکیلا علم یہ بہت بڑی دولت ہے اس کے لیے، جو ان مخلوق کا ایک حصہ ہے، یہ شرف کا ایک ذریعہ ہے۔
لیکن کب؟ جب یہ شرف کے لیے اس کو بندگی میں ڈال دے، اپنا مقصود پورا کرنے والا بنا دے۔ اگر مقصود ہی پورا کرنے والا نہیں بناتا تو ادھورا ہے، اور وہی ادھورا پن جو ہے وہ اس کو انسانیت سے نیچے دبا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بڑا عقل والا بندہ ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، انسانی حقوق کی یہ بات فلانا، جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو کدھر گیا وہ بات؟ اس وقت ہاؤ ٹو میک دی اینڈ میٹ، یہ میرا تیرا ماٹو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مالک کہاں ہے جس کے سامنے تیرے لیے انصاف کا دامن ہے، تیرے لیے انسانیت کی بات کی گئی؟ تو کس شعبے کے اندر میں بھی ہو، تجھے اپنی خواہش کی تکمیل چاہیے، اور اس کے لیے یہ سارے گجٹ جو ہیں یہ علم اور عقل استعمال ہوتی۔ اسی لیے میرے مالک نے شروع میں ہی فرمایا تھا، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ ایک تو اپنے لیے چاہتا ہے ایسے مجھے چاہیے، وہ کہتا ہے تجھے تو عقل ہونے کے باوجود یہ عقل سلیم نہیں ہے، تو جاننے کے باوجود بھی اپنا نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ میں تیرا مالک جو تیرا بھلا کرنے والا ہوں، مجھے حاجت نہیں کسی چیز کی، میں تو تیرے لیے دینے ہی والا ہوں۔ میں تیرے بھلے کی جو بات سناتا ہوں اس سے بھلا ہے کوئی نہیں، اور وارننگ بھی دیتا ہے کہ ہوگا بھائی جو میں چاہتا ہوں، بہتر نہیں تو اپنی چاہت، اپنی خواہش میری خواہش میں ڈال دے۔ اب یہ بات سننے کی حد تک تو ہر ایک کے لیے قبول ہے۔ اب وہ جو اللہ کی چاہت تیرے میرے لیے ہے، وہ یہ دین متین ہے، وہ اس کا کلام ہے، پھر اس کے نبی کا فرمان ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ و کما قال، کہ اس میں ساری بلائی ہے، تیری بلائی ہے، اس کی حاجت نہیں، تیری بلائی ہے، میری بلائی ہے۔ اس لیے کا پورے کا پورا داخل ہونا، تاکہ پورے کا پورا جو ہے مستفید ہو جائے۔ تو اس کا من جس چیز کو چاہتا ہے وہ یس، اور جس سے من نہ مانتا ہو اس کے لیے پھر ہزاروں عقل اور علم ہی اس کو جو ہے وہ بہانے بنا کر کہاں سے کہاں جو ہے نیچے لے جاتی، تو انسانیت کدھر چلے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ احسان کیا کہ اس کو مسلمان کے گھر میں ہی پیدا کر دیا، وہیں اس مسلمانی کو اس کے اندر داخل کرنے کے لیے، اس تک یہ علم پہنچانے کے لیے معلم کائنات احسان کرتے ہوئے دیا، اور جو معلم کائنات احسان کرتے ہوئے دیا اسی نے فرمایا مجھے معلم بھی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس علم کے نور سے مزین کرنے والا، یعنی مکارم اخلاق بھی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب جو تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہو تو وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے نا، تو فرمایا ما کان و ما یکون کا سارا علم تیرے اندر میں نے داخل کر کے تجھے بھیجا ہے۔ تجھے میں نے محتاج نہیں بنایا کہ تو کوئی چیز دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر، معاشرے کے اندر یہ جو تیرے حواس ہیں ان سے تو دیکھ کر چیزوں کو اخذ کرتے ہوئے، تو پہچانتے ہوئے یہ بات آئے تیرے تک اور تجھے پتہ چلے کہ یہ چیز اس طرح ہے، اور تو اس سے عالم بن جائے اور پھر تو دوسروں کو بتائے۔ یہ اپنا کلام جس کے اندر کم از کم ہر خشک اور ترک کا علم ہے، یہ ہاتھ میں نہیں دیا پڑھ، اس دل کے اندر انڈیل کے رکھ دیا۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک۔ ام عائشہ فرماتی ہیں خلق قرآن، یعنی کہ جو قرآن چاہتا ہے کہ بندہ ایسے ہو، وہ دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھ لو، وہ ایسے ہے۔ اسی بات کو دوسری جگہ پہ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ یہ ہے انسان، اور بتایا یہ نمونہ ہے تیرے سامنے، اس کا اسوہ مبارک، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی خلق، اس کا خلق، یہ عین میری پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے
کہ اس نو کے جتنے میں نے انسان بھیجے ہیں انبیاء کا گروہ، یہ ان سب سے جو ہے وہ افضل و اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس کو محبوب کا درجہ دیا۔ کوئی خلیل ہے، کوئی صفی ہے، کوئی کلیم ہے، لیکن یہ محبوب ہے۔ اور محبوب ذات وہ ہوتی ہے جس میں نقص جس کا ہو اس کو نظر نہیں آتا۔ تو جس کا محبوب ہے مالک کائنات کو اس کے اندر میں نقص نظر نہیں آتا۔ اور میرے اور آپ کے لیے بتا دیا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب آپ کے اندر اللہ نے یہ خلق، یہ کتنا بہترین عطا فرمایا ہے۔ انسانیت کی کوئی نوع کسی بھی قسم کی دیکھنی ہو تو کیا حضور جیسا کوئی بندہ نظر آئے گا آپ کو؟ دین کتنا آسان ہے، لیکن آج ضمیر کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، تو انسانیت کے لیے تو ایک فخر ہے۔ انسانیت ہر طرح کی چیز میں اگر دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لے آؤ اور پورا زور لگا کے اس کے اندر میں کوئی چیز نکال کے دکھا دو، انسانی حقوق کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اللہ کے ساتھ معاملات کے بارے میں، مخلوق کے ساتھ معاملات کے بارے میں، اپنے معمولات کے معاملے میں، دوسروں کے لیے، ان کے لیے دل میں آنے کے لیے بات میں، ساری چیزیں اللہ نے بتا دی گئی۔ اور میں بہت آسان اور عام فہم کر کے عرض کر رہا ہوں، اس محبوب خدا نے فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے محبوب نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل۔ اللہ نے اسی لیے محبوب کہا تھا کہ میری مخلوق کا بھی محبوب یہ بنے۔ کہا یہ میری چاہت ہے، تمہاری بھی یہ چاہت بنے تو کم سر جائے گا۔ جب دونوں کی چاہت ایک ہو جائے گی تو اپنے ہونے کا مقصود پورا ہو جائے گا۔ اب تو انسانیت کے ایسے معراج پہ اترے گا کہ جس کے لیے تیرا رب کہے بات تیری نہیں میری ہے، یہ فعل تیرا نہیں میرا ہے، یہ تیرا کہا نہیں یہ میرا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ باتیں ساری قرآن میں کہیں نہ، وما ينطق عن الهوى وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مبشر شاہد سب چیزیں بتا کے رکھ دیں اللہ۔ یہ اشرہ مبشرہ جنتی ہیں، ابھی جنت میں فیصلہ ہونا ہے، لیکن کوئی نہیں اس بات کے اوپر یقین نہ ہونے رکھنے والا کہ یہ جنتی ہے۔ منہ مبارک تو رسول اللہ سے نکلی ہے بات۔ اللہ اکبر اللہ۔ پوری انسانیت کو، دین انسانیت کا نام ہے، اسلام سلامتی کا راستہ انسانیت کا نام ہے۔ اللہ، آج انسانی حقوق کی یا اس طرح کی بات دیکھنی ہے تو صرف اسلام کے اندر میں پورا داخل ہو جائے، کوئی کسی کی کوئی چیز نہیں رکتی۔ اللہ اکبر۔ بے ضمیرے آج ضمیر کی بات کریں تو کوئی بات بنتی ہے؟ وہ جو ضمیر کی بات تھی حضور کے سینے کے اندر میں، وہ اس قلب اطہر کے اندر میں رب نے ڈالی تھی۔ کہا میں نے بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے؟ سراج منیرہ۔ اس قلب اطہر کے لیے بتایا، ایسا منور چراغ کہ جو اس کے ساتھ لگتا جائے وہ بھی منور ہوتا جائے۔ سنانا بڑا آسان ہے میرے بھائی، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَوَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ، مالک کے لیے اس محبت میں سرشار تھا کہ ذرا سی بات اپنی لیے نہیں، مالک کی مرضی کے مطابق۔ اس لیے فریاد کرتے ہیں یا اللہ مجھے ایک لمحے بھی میرے حوالے نہ کرنا۔ آج بندہ کہتا مجھے نہیں پتا میں کیا چاہوں، میں اپنا بھلا چاہتا ہوں، وہ جس کو اللہ نے بنایا وہ کہہ رہا ہے لمحے میرے حوالے نہ کرنا، اپنی رحمت کے اندر ڈبو کے رکھنا تاکہ میں اس سے نکل نہ جاؤں۔ کہیں میں اپنے حوالے ہو گیا تو یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو مجھے تھا گہرائی میں ڈال کے رکھ دے گا۔ یہ اسوہ مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ بات تھی جو اس قلب اطہر کے اندر میں تھی، یہ زندہ تھا، یہ وہ ضمیر تھا جو زندہ تھا، یہ حیات قلبی تھی وہ چیز جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں سو بھی جاؤں تو میرا من نہیں سوتا،
اس کو آگہی اور شعور رہتا ہے کہ وہ ہے میرے سامنے، یہ معرفت واضح ہوتی ہے، اور یہ معرفت دیتے دیتے قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ نے معراج پہ ان آنکھوں کے ساتھ جو کسی تعین میں ذات نہیں آتی وہ بھی سامنے کر کے دکھا دی کہ یہ ہوں میں۔ اللہ، اسبابی اعتبار سے کہیں کوئی کمی بیشی رہ ہی نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو تھی، یہ تھی کبھی بھی اس کا وجہ کیا تھی؟ اس حیات کی وجہ سے، اس زندہ ضمیر کی وجہ سے جو آج کی دنیا میں لفظ لے کر چلتے ہیں، یہ وہ حیات قلبی تھی جو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے من کو اللہ سے دور، اللہ سے غافل نہیں رکھتی تھی۔ اللہ نے کہا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو غافل نہ ہو جانا۔ وہ یاد کر کر کے بھی غافل ہے تو پھر غافل اور کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یاد کرتے کرتے تسبیح پھیرتے، درود پڑھتے، قرآن پڑھتے، میرا دل ایک دم مچل جائے خدا نہ خواستہ کسی غیر محرم کو، ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ، فَأَيْنَ اللہ، وہ کہاں ہے جس نے کہا تھا تیری نظر؟ تو کیا یہ ذکر کرتے کرتے میں غفلت سے دور ہو گیا؟ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو بھی جاؤں تو میرا غفلت آتی نہیں میرے قریب۔ آپ اس طرح آپ نے سر رکھا، تھوڑی دیر سوئے، اٹھے، آپ نے نفل نہیں۔ عائشہ فرماتے ہیں حضور آپ سو گئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں سو بھی جاؤں تو میرا دل غافل۔ یہ کیسے خصائص ہیں، یہ کیسی بات ہے جی؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، جب میرے ساتھ محبت کی بات کی گئی، تو اصل بات ہی یہ تھی کہ جب تیرا دل اس کے ساتھ اس محبت میں ہوگا، اس نور میں ہوگا، تو کبھی بھی اس کی کوئی بات جو ہے وہ تجھے، ابھی نعت پڑھ رہا تھا، جب درد نہ ہو تو عاشقی عاشقی نہیں۔ ہم عشق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں کسی جگہ پہ لفظ عشق نہیں آیا، محبت کی بات کی۔ اور محبت کی گہرائی جو ہے وہ ناپی کیسے جاتی ہے؟ جس سے محبت ہو کبھی اس میں نقص آتا، کبھی اس کی بات غلط لگتی۔ آمنو والے کے لیے اپنے رب کی محبت سب سے شدید ہے، تو پھر رب کی معرفت یہ ملتی ہے کہ اس جیسا بے مثل اور بے مثال، میرا تیرا بھلا کرنے والا، تیرا میرا رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک، ہم وقت تجھے میری نگرانی کرنے والا، اور تجھے پھر کبھی اس کے حکم سے روگردانی ہو سکے گی؟ یہی غفلت تو نکلتی نہیں۔ حضور کے لیے کیوں نہیں نکلتی تھی؟ یہ محب اور محبوب کا رشتہ تھا جس نے غفلت سے نکال کے رکھ دیا۔ لیکن اس لیے ہر چیز جو رب چاہتا تھا اس چاہت کے اندر میں گلی ہوئی تھی، ایسی گلی ہوئی تھی کہ کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتے تھے، معصوم ذات بنا دی۔ اور مجھے اور آپ کو اس محبت کی تلقین کرتے ہوئے کہا اللہ فاتبعونی۔ تو محبت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے محبت کے 7 درجے ہیں، تو اتباع مبارک کے سنت کے بیچ 7 ہی درجے ہیں۔ جتنے درجے کی محبت میں ڈلتا جائے گا اتنے ہی درجے کی اتباع اس کے اندر آتی جائے گی۔ یہ جو عشق اور جان تک قربان کرنے کی بات ہے، یہ صرف تیسرا درجہ ہے۔ اتنی غیرت آ جائے اس کے اندر، اتنی محبت آ جائے، اس کے لیے کوئی بات برداشت ہی نہ کرے، یا اسے اس مخالف کو رگڑ دے یا مر جائے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو عام غیرت بھی ہماری جب اٹھتی ہے کسی چیز کے لیے، تو اس وقت بھی کتنے قتل ہوتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں یہ کہتا وہ نہیں جی اس کے اوپر غلبہ تھا اسی چیز کا، جب وہ حضور کے لیے ہو جائے تو پھر یہ تو انسانیت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ تو تیسرا درجہ ہے میرے بھائی، وہ پیارا بڑا لگتا ہے اس لیے کہ اس میں تیرا میرا کمال نہیں، وہ بنانے والے نے نقص نہیں چھوڑا۔
کسی ماں نے ویسا جنا نہیں ہے۔ یہ روشنی جو نور کی، یہ محبت کی، اس کے سینے میں پہنچتی جاتی تھی، کسی کے سینے میں محبت ڈلتی جاتی تھی تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہوتا جاتا تھا اور اللہ کی ماننے کا تقویٰ بھی داخل ہوتا جاتا۔ اس حیات قلبی کی ایک مثال میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی دن ہے انہی دنوں میں نا، تو اس لیے ایک ان کے ایمان کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کے کزن کے بارے میں کسی نے کہا تو آپ بڑے ہو، خاندان کے اس طرح ہو، آپ شکار پہ گئے ہوئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کے پیچھے آپ کے لعین کزن نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ غیرت آئی، ہو میرے ہوتے ہوئے میں بڑا ہوں، وہ یتیم ہے، اس کا بلا کوئی نہیں۔ جس کے لیے تو اور میں اس دنیا میں آئے، اور وہ بڑا سمجھ رہا تھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن غیرت تو کھا رہا تھا نا اس کے لیے۔ اس محبت کی سرشاری تو آئی نا اس کے اندر، اس سرشاری نے اس کے اوپر یہ ایفیکٹ کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ غصے میں آئے ان کی طرف، وہ کمان ہاتھ میں تھی، وہ سر پہ ماری، اس کا سر پھاڑ دیا، 2-3 دوہتر لگائے۔ وہ تیری ہمت، تو نے سمجھا کوئی نہیں تجھے روکنے والا۔ یہ محبت کے ساتھ آیا ہے، کس کی محبت کے ساتھ؟ بھتیجے کی، اور بھتیجا ہے محمد رسول اللہ۔ اب رسول اللہ کی محبت میں نہیں آیا، لیکن آیا اس محبت میں ذات وہی تھی۔ اوہ میرے مالک کو پسند کتنا آ گیا۔ پہلے ان کے مکالمے سنا دوں۔ جب یہ بات اس طرح ہوئی تو وہ مار کھا کے ابو جہل اس کو کہتا ہے، او میرے بھائی تم میرے ساتھ لڑنے آ گیا ہے، اس کی خاطر وہ ہمارے خداؤں کو کیا کہتا ہے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے، کیا کہتا ہے؟ ہمارے خداؤں کو کہتا ہے یہ تو کسی کام کے نہیں، یہ ہل بھی نہیں سکتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے؟ اور یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو انہی کو خدا بنا لیتے ہیں جو ہل بھی نہیں سکتا۔ ہم بے وقوف ہیں کوئی؟ واہ، وہ محبت میں آیا تھا تو رب نے دل کے اندر روشنی ڈال دی تھی۔ ایک دم کہنے لگے بات تو بڑی زبردست ہے، یہ بے وقوفی والی بات ہی ہے، جو خود نہیں ہل سکتا، جس کو ہم خود بناتے ہیں، خود خریدتے ہیں، وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، خود بنتا تو وہی ہے، یہ پہلے کیوں نہیں بنتا تھا؟ او میرے بھائی، یہ اندر محبت کی چنگاری نے روشنی اتنی دی ہے کہ اب وہ بنتا ہوا خدا نظر آ گیا ہے، کہ وہ بنتا ہے خدا جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس جیسا اور کوئی۔ یہ روشنی اللہ نے اس کو یوں قرآن میں بتایا، یہ کہانی نہیں سنا رہا، اومن کان میتن، یہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، کیسا مردہ ہے جو شکار کرنے گیا ہوا تھا۔ اس آیت کا شان نزول ہے جی۔ رب کہتا ہے میں نے حیات بخش دی اس کو، جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اب اس نور کے ساتھ یہ دنیا میں پھر رہا ہے۔ وہی شہادت دیتا ہے، کہتا ہے میں تمہارے سامنے شہادت دیتا ہوں کہ جس کو وہ کہتا ہے خدا ہے وہی، اور یہ عام بندہ بات کر ہی نہیں سکتا، اس کا رسول ہی کر سکتا ہے۔ میں تمہارے سامنے شہادت دیتا ہوں وہ اللہ کا رسول ہے، اور جس کو وہ کہتا ہے وہی ہے اللہ۔ اگلے دن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا مبارک ہو، تو نے آگے سے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سنو، ہر چیز کا مالک ہمارا مالک ہے، تیری جان کا بھی وہ مالک ہے، ہم اسی کے لیے آئے ہیں، اسی کی عبادت کے لیے، یہ ساری چیزیں سنتے رہے۔ ایک دم کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہو میرا دماغ بھی روشن ہو گیا اس سے، دل بھی روشن ہو گیا اس سے، یہ اسی کی امانت ہے میرے ساتھ، تم گواہ رہنا، یہ میں اس کے اوپر وار کا دکھا دوں گا۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں ان کی شان میں آتی تھی، اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، شہید ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
سید الشہداء ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس جذبے جیسا جذبہ جو اللہ نے حضور کے ساتھ اتنی سی محبت کی چنگاری آنے کی دیر تھی تو کیسے ڈال کے رکھ دی۔ ہم نسلوں سے مسلمان ہیں، محبت کے بڑے دعوے دار ہیں نا، ہمیں حضور پیارے ضرور لگتے ہیں اور ہم اس کے اوپر مچلتے بھی ہیں، جاننے تک قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ جب وہ نبی کہتا ہے، اللہ کے حکم سناتا ہے یوں کرو، تو وہ اس لیے کہ وہ تیرا اندر سے دل روشن نہیں ہے، تیرا اندر سے ضمیر مردہ ہے، تجھے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس طرح اس اتباع میں آ جائے، وہ تجھے نہیں اس میں کیا رکھا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، جس مالک نے تیرا میرا سب کچھ بنایا اس کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ، تیرا میرا اصلی دشمن تو تیرے اندر ہے، وہ تیرے اندر کی روشنی نہیں جو اس کو، اس لیے تکم من الغافلین، وہی تجھے انسانیت سے نیچے گرا کر، اس لیے تو کتنا بھی جان لے، کتنی تیری عقل بڑھ جائے، جب تک تیرے اندر یہ حیات نہیں ہوگی تجھے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نفع نہیں دیں گی۔ اس لیے تیرے من کے اندر کی یہ حیات جو ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس علم کو مکارم اخلاق میں تبدیل کرے گی، وہ روشنی اندر ڈالے گی، وہ معرفت اور پہچان دے گی۔ علم کی چھوٹی سی تعریف یہ ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کما حقہ ایسا معلوم ہو جانا جیسی وہ ہے۔ تو اپنے رب کے بارے میں علم جو ہے یہ کہ وہ مجھے اور تجھے دیکھنے والا ہے ہمہ وقت، اور تیرے میری ہر چیز کا مالک ہے، یہ معرفت کا ہوئے بغیر، ان صفات کی معرفت کے بغیر اس ذات سے کی کیا علم ہو گیا تیرے لیے۔ وہ علم کلام میں بڑے بڑے ہم ماہر بن جائیں گے، لیکن تیرے میرے من کے اندر میں تو اس کی روشنی نہیں پہنچی ہوتی، تو اس لیے عبادت کے اندر میں، یعنی اس کے احکامات کے اندر میں ڈھلنے میں ہم چور ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا یہ پورا بھی ہو جائے لیکن اندر تیرے حیات نہ ہوئی تو جو پسند نہیں آئے گی وہ فسق ہی رہے گا تیرے ساتھ۔ اور اسی طرح اس کو تو بڑا تو عاشق بنتا ہو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، لیکن وہ کہتے کیا ہیں تو اس پہچان سے عاری ہو، شریعت کے علم کا تجھے پتہ ہی نہ ہو، فرائض شریعہ کا، تو زندیق ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اس نسبت مبارکہ نے ان کے قلوب کے اندر یہ حیات بخشی تھی، ان کی روحوں کے اندر یہ معرفت اور پہچان بخشی تھی، ان کے سر خفی اخفا کے اندر میں یہ صفات کی انوار و تجلیات داخل کرنے سے یہ معرفت بخشی تھی۔ یہ معرفت ہونے کے باوجود بھی بندے کے لیے کام ادھورا رہتا ہے جب تک یہ پورا رہے نا۔ اس لیے ان کے اس حیات کو کب جو ہے وہ آتا ہے جب اس قلب کے اوپر ہی زنگ لگ جائے۔ کلا بل رانا، پتہ ہے اس کو، لیکن زنگ کیوں کیسے لگتا ہے؟ جب یہ معصیت کے اندر میں داخل ہوتا جائے تو وہ اس کو برباد کرتا جاتا۔ اس لیے قول اور فعل کے اندر میں شریعت کے اوپر رہنے سے یہ حیات قائم رہتی ہے، اور اس حیات کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے۔ تو رحمت للعالمین کے جلوہ میں جتنے زیادہ کوئی رہا، جتنی محبت میں زیادہ رہا، اتنا ہی اس کے اندر میں روشنی زیادہ رہی، اتنا ہی تقویٰ کے اندر میں اللہ کی معرفت اور پہچان کے ساتھ کوالٹی آف عبادت میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کہ رب نے بتا دیا نا کہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے آہستہ آہستہ مطلوع تلاوت بھیجی قرآن، تاکہ اندر داخل ہوتی جائے، اندر داخل ہوتی جائے، اس کا حصہ بنتی جائے۔ وہ عربی آیا نا آمنا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب بتا، یہ سن سنا کے ایمان تو لے آیا ہے، مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہو گیا ہے یا اس طرح ہو گیا ہے، تو فرما قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہ تسلیم کیتا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب قریب آ گیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس نے اس کو حیات دے دی۔ اب یہ اللہ نے اسی لیے کہا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، میرے پاس یہ لے کر آنا ضمیر جو کبھی مردہ نہ ہو، جو سلامت رہے، کیونکہ قلب کا معنی ہی ہے کبھی ادھر پلٹ گیا کبھی ادھر پلٹ گیا۔ جب اس کے اندر میں سلامتی آ جائے، استقامت آ جائے، تو پھر کہا یہ لے کر آ میرے پاس،
اور اسی کے اندر میں روشنی بڑھ جائے تو یہ قلب سلیم سے بھی اوپر ہوتا ہے، یہ تیری عقل کو بھی سلیم کر کے رکھتا ہے، تیرے اندر یہ موجود ہے سلامتی، یہ تیری سوچ کو بھی سیدھا کر کے رکھتا ہے۔ پھر تیری عقل تیرے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ پھر اس ذات کو خوش کرنے کے لیے ہوتی جس کے لیے تو اور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس عقل سلیم کا وہ حصہ تیرے اس قلب سلیم کے اندر اللہ نے ڈالا ہے۔ اگلا قلب کی حالت اللہ نے بتائی، اس روشنی کی اللہ نے بتائی، اس ضمیر کی بلندی کی بات بتائی، قلب منیب، اور اس سے بھی آگے بتایا قلب شہید کہ تو ایسے ہو جیسے اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ممکن نہ ہو تو اتنا تو یقین آ جائے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا جو اس کے اوپر ہو جائے۔ اور یہ تصوف اور سلوت اسی ضمیر کی بلندی کا نام ہے، اسی کی چیز کا نام ہے۔ حمدن کثیرن طیب مبارکن کے آج 1400 سال بعد بھی آپ خود دیکھیں کتنے ملکوں سے آپ لوگ ہیں، لیکن اللہ کی یہ رحمت اور برکت کتنی ہے جس نے اس روشنی کے ساتھ تمہیں انسانیت کے اوپر پورا کیا ہے۔ اللہ ہماری اس حیات قلبی کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے بتا دیا کونو، جڑے رہو مع الصادقین، تاکہ سچ اندر داخل رہے۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ سچ بات ہونے سے سچ نہیں ہو جاتا۔ مفتی صاحب بڑے حیران ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر۔ قرآن سچا ہے نا؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھ، یہ قرضہ ہے تیرے اوپر، اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو، تو اس کے لیے سچ ہوا؟ سچ بولنے سے بھی سچ، سچ پڑھنے سے بھی، سچ سنانے سے بھی، سچ بیٹے سچ کے اوپر عمل پیرا ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب تیری نکل کر مرضی اس کی مرضی میں ڈلے۔ تسبیحاں کر کر کے مر جائے، وہ کہتا ہے اس کی طرح بن۔ اس دن جو مرنا ہے تو آج مرے نا، آج اپنی مرضی سے مرے، آج اپنی مرضی چھوڑے، اس کی مرضی میں آئے۔ پھر وہ کہتا ہے یحببکم اللہ، اس دن جو ہونا ہے تو پھر آج مرے نا۔ یہ ہے وہ ضمیر کی بلند زندگی، یہ ہے وہ عالمی دن منانے کی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نسبت والے لوگ تھے، ان کے اخلاق کیسے سنورے تھے، ان کا ضمیر کیسا تھا۔ وہ کوئی دنیا کی پی ایچ ڈی کر کے نہیں آئے تھے انسانی حقوق کی، وہ اس روشنی کے ساتھ آئے تھے، تو انسانی حقوق ان کے سے اس طرح نکلتے تھے جیسے تیرے میرے سے کوئی خوشبو لگی ہو تو باہر نکلتی ہے۔ ان کے اندر یہ روشنی جو آئی ہوئی تھی وہ ان کے اندر سے باہر نکلتی تھی گلک کی طرح۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں ہمیں نظر آتی ہے؟ جہاں بھی رب نے کہ وہ بندے آئے ہیں جن کے اندر اللہ نے یہ حیات ڈالی ہے، ان حیات کے ساتھ لگتے ہی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ قریب ہے ذرا، نبیوں کے بعد صالحین میں، تو اللہ چنبے دی بوٹی لگی، وہ اندر وہ روشنی آئی، حیات قلبی ملی ہے، قلبی روحی سری خفی افکار نفسی قلبی، سارے ذکر۔ چشتی حضرات کے اندر میں بھی اس طرح، نقشبندی حضرات کے اندر میں آج الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اسلام پہ رہ کے ایمان کی موت کے ساتھ چلے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔